السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں نے اس کے پہلے یہ والا سبق پڑھایا ہوں آپ لوگوں کو، مم باخلہ کا ہجے کیسے کریں گے یہ سب بتایا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے اسے بار بار سنا ہوگا اور یاد کیا ہوگا۔ اب آگے کا سبق ہے تختی نمبر 24، ادغام یرملون، یا را میم لام واو نون۔ ٹھیک ہے، یہ کتنے حرف ہے؟ 3 اور 3 6 حروف ہے۔ اسی حروف میں ادغام ہوتا ہے، یعنی کوئی حرف ہوگا، اس میں تک قاعدہ بتایا ہوا ہے، تنوین یا نون ساکن، کوئی حرف نہیں، تنوین یا نون ساکن ہے کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا۔ ٹھیک ہے، تو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ ٹھیک، حروف ادغام 6 ہیں۔ کتنے ہیں حروف ادغام؟ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون۔ ٹھیک ہے، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھ ملا دیے تو یرملون ہو گیا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، لام اور را کی صورت میں، یہ چیز دھیان رکھیے گا، لام آئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ بغیر غنہ کے ملا کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ، اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے کا سبق بتاتے ادغام را۔ ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، یہ را گیا، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ را آ گیا۔ ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، کیا بولیں گے؟ محمد الرسول اللہ من ربک، یہ دیکھیے کیا لکھا ہے؟ من ہے، میم نون زیر من، لیکن میم کو کس میں ملائیں گے؟ تنوین یا نون ساکن۔ دیکھیے نون ساکن کے بعد را آ گیا، کیا آ گیا؟ را آ گیا، تو نون کو ذرا بھی نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز تک نہیں آئے گی۔ مر ربک، میم کو ڈائریکٹ را میں ملائیں گے، مر ربک، را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، را پر زبر ہے، مر ربک، مر ربک، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، عیشۃ راضیۃ۔ دیکھیے حروف کو ادائیگی بہت ضروری ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے، مشق کریں گے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ حروف جو ہے صحیح سے ادا ہونے لگے گا۔ عیشۃ راضیۃ، تو اوپر کی مثالیں جو تھی 4 مثالیں ہیں، یہ ادغام را ہے، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یرملون ہے، یرملون میں سے یہ را آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو تنوین نون ساکن بعد یرملون ہے تو ادغام تام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام تام، یعنی نون کی آواز ذرہ برابر بھی اس میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے ادغام لام ہے، اس میں بھی ادغام تام ہوتا ہے، لام میں بھی ادغام تام ہوتا ہے، یعنی تنوین نون ساکن کی آواز ذرہ برابر بھی نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال ہے مثلا من لدنہ، میم نون زیر من ہے، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد لام آ گیا، کیا آ گیا؟ لام آ گیا، تو تنوین نون ساکن کے بعد لام آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ایک دم سے حذف کر دیں گے، ایک دم سے غائب کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور یہ جو قاعدہ بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، جو بتایا سمجھایا جا رہا ہے، یہ اسی طرح سے صحابہ نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے صحابہ سے ہم صحابہ کے ذریعے، تابع اور اولیاء کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، یہ قاعدہ بتایا گیا ہے، اسی وجہ سے جو ہم لوگوں تک پہنچا وہی ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میم لام زیر مل، یہ نون کو نہیں پڑھیں گے، تنوین نون ساکن کے بعد لام آ گیا، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، ہا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، من لدنہ، کیا بولیں گے؟ من لدنہ، کل لہ، دیکھیے یہاں پہ تنوین ہے، کلن ہے نا، کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، کلن لہو بولنا چاہیے، لیکن تنوین آ گیا، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ لام آ گیا،
تو لام جب آ گیا ہے تو تنوین کو غائب کر دیں گے، نون ساکن کی آواز کو غائب کر دیں گے. کل لہو اس کو ادغام تام کہتے ہیں. یکل لہو دیکھیے نون کی آواز کو حذف کر دیا گیا. یکل لہو رزقا لکم یہاں پہ بھی تنوین کی آواز کو ختم کر دیا، ادغام تام ہوا. رزقا لکم اف لکم من لبن، کیا بولیں گے؟ من لبن نہیں کہیں گے، مل لبن، میم لام زبر مل لام زبر لا با زبر با لبن دو ذلن من لبن. یہ آپ کو ادغام را اور ادغام لام میں کیسے تنوین نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کو بار بار میں نے سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کیا ہوں. آپ لوگ اسے بار بار سنیے اور سمجھیے، اور جس طرح سے پڑھائے گا اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا تھوڑا میں کاٹ کاٹ کے پڑھا دے رہا ہوں. محمد رسول اللہ من ربک. میں ہجے بھی کر سکتا ہوں لیکن ہجے کرنے میں وقت زیادہ لگے گا، اور اگر پیچھے کا سبق آپ لوگوں نے دیکھا ہے میرا برابر تو انشاءاللہ ہجے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح سے میں بتاتا ہوں 2 بار 3 بار 4 بار دیکھو اور یاد کرو. اگر اس طرح سے یاد کریں گے تو ہجے کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. مر ربک، مر ربک رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ ادغام میں لام آ گیا. ٹھیک ہے. مل لدنہ، مل لدنہ، مل لدنہ. کل لل لام لام پیش لل، کل لہ، کل لہ، یکل لہ، یکل لہ. رزقا لکم، رزقا لکم. اف لکم، اف لکم. من لبن، من لبن. تو یہ آج کا سبق ہو گیا آپ لوگوں کو. انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اسے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، اور اسے دیکھ کے کتاب اپنے پاس رکھیے اور دیکھ کے اس کو یاد کیجیے. پہلے 3 بار 4 بار 5 بار سنیے. جتنی بار جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آسان ہوتے جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو سنیے اور یاد کیجیے. آگے کا سبق انشاءاللہ دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے.